کیونکہ انہوں نے سپریم کورٹ کے احکامات نہیں مانے بلکہ غلامی کرنا پسند کی جنہوں نے انہیں وزیر اعظم بنایا تھا ان کی، اور سپریم کورٹ کے واضح احکامات کو وائلیٹ کرنے پر وہ وزارت عظمیٰ سے ہٹائے گئے۔ اس کے علاوہ بھی ان کے بیلٹ کے نیچے بہت ساری ان کی اچیومنٹس ہیں، جن میں سے ایک آپ کو سب کو پتا ہے کہ ترک خاتون اول کا ہار جس طریقے سے چوری کیا گیا، پھر ایفیڈرین کا کیس آپ کے سامنے ہے، ان کا ایک بیٹا مبینہ طور پر اس کیس میں گیا، پھر حج کوٹے کا کیس آپ کے سامنے ان کا ایک بیٹا گیا، پھر اگر آپ ملتان کی طرف جائیں تو وہاں جو لوٹ مار کا بازار گرم کیا گیا، بما اہل و عیال، وہ سب کے سامنے ہے۔ آج اسی ایکس پرائم منسٹر اور ایکس جو میں کہوں گا سپریم کورٹ سے نااہل ہوئے شخص، ان کے بیٹے نے اس ویڈیو میں واضح نظر آیا کہ ان کا بیٹا جو ہے وہ خرید و فروخت کر رہا ہے، وہ ممبر اسمبلی جو ہے ان کو بتا رہا ہے کہ آپ نے یا ہمیں ووٹ دینا ہے یا ووٹ ضائع کرنا ہے، اور اس میں بھاؤ تاؤ اور ووٹ ضائع کرنے کے طریقے بتا رہا ہے۔ تو یہ تو ہمیں پتا تھا کہ یہ خاندانی طور پر ماہر ہیں، ان کے چھوٹے ہوں یا بڑے ہوں، بچے ہوں یا کوئی بھی ہو، یہ ان چیزوں میں ماہر ہیں۔ اس میں جو ممبران اسمبلی ہیں ان کی جان کو خطرہ ہے، یہ ایک مافیا ہے۔ انہوں نے جو سندھ میں کیا آج آپ نے دیکھا، وہاں پر جس طریقے سے وہاں مار کٹائی ہوئی، ہمارے ایک ایم پی اے انہوں نے جس طریقے سے میڈیا پہ آ کے بتایا کہ انہیں کس طریقے سے پریشر میں وہ ویڈیو ریکارڈ ان سے کروائی گئی، اس کو ریلیز کرایا گیا، اور ایک ویڈیو کے اندر پیچھے کالا کپڑا تھا، اور آج کسی نے ٹویٹ کی ہیں کچھ تصویریں، اس میں ان تصویروں میں پیپلز پارٹی کی بڑی سینئر لیڈرشپ بیٹھی ہے اسی بیک گراؤنڈ کے ساتھ۔ تو آپ کو یہ بھی سمجھ آ جانی چاہیے کہ انہیں ابڈکٹ کر کے کون لے کے گیا تھا اور وہ ویڈیو کہاں پہ بنی تھی، کیونکہ اس کی بیک گراؤنڈ آج ٹویٹر کے اوپر آلریڈی پوسٹ ہو چکی ہے، جو ایک اور ویڈیو کے اندر وہی بیک گراؤنڈ ہے۔ تو میرے کہنے کا مطلب آپ کے ساتھ یہ ہے کہ جو آج گیلانی صاحب کے صاحبزادے نے جو آج گل کھلایا ہے، جو ایک کرپشن کی ویڈیو سامنے آئی ہے، اس سے یہ بات ثابت ہو گئی جو پرائم منسٹر عمران خان کہتے تھے کہ صاف اور شفاف سینٹ کا الیکشن یہ مافیا نہیں ہونے دے گی۔ سپریم کورٹ آف پاکستان جو اس ملک کی اعلیٰ ترین عدالت ہے، انہوں نے واضح احکامات دیے اور یہ کہا کہ ٹیکنالوجی استعمال کی جائے اور اس لوٹ مار کو روکا جائے، لیکن بدقسمتی سے الیکشن کمیشن آف پاکستان جو ہمارے لیے بہت محترم ہے، ایک آئینی ادارہ ہے، ہم اس کا بہت احترام کرتے ہیں، ان کا جو اعلامیہ کل کا ہے، انہوں نے کہا کہ اس کے لیے بہت وقت درکار ہے، ابھی یہ نہیں کیا جا سکتا۔ حالانکہ جب حکومتی وفد ان کے سامنے حاضر ہوا، میں بھی اس میں حاضر ہوا تھا، ان کو ہماری طرف سے یہ یقین دلایا گیا تھا کہ اگر وہ فیصلہ کرتے ہیں ٹیکنالوجی استعمال کرنے کا تو ہم ودن فیو آورز وہ تمام فیسلٹیز ان کے سامنے پیش کر دیں گے اور ممکن بنائیں گے کہ یہ جو چند 100 بیلٹ پیپر پرنٹ ہونے ہیں یہ پرنٹ کیے جا سکیں۔ مجھے بہت افسوس ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے، جو ہمارے لیے بہت محترم ہے، بہت احترام ہے ان کا، لیکن انہوں نے سپریم کورٹ کے اس فیصلے کو اس طریقے سے فوراً امپلیمنٹ نہیں کیا جیسے میرے خیال میں وہ کیا جانا چاہیے تھا۔ اگر وہ ہوتا تو اس چوری چکاری کا کوئی بندوبست ہو سکتا۔ سپریم کورٹ بھی یہ کہہ چکی ہے کہ چوری چکاری ہوتی ہے۔ اس ملک میں سب سے پہلے اس پہ جاندار آواز جو اٹھائی وہ پرائم منسٹر عمران خان نے 2013 میں گورنمنٹ ملنے کے بعد، 2015 میں سینٹ کے الیکشن میں انہوں نے آواز اٹھائی۔ ان کی اپنی ایک کمیٹی نے 2016 میں یہ کہا کہ بالکل آئیڈینٹیفائیبل بیلٹ ہونا چاہیے۔ سینٹ کی کمیٹی کی پروسیڈنگز آلریڈی جو وہاں پر سینیٹر شہزاد وسیم ہے وہ آلریڈی آپ کے ساتھ شیئر کر چکے ہیں وہ رپورٹ۔ اس کے ساتھ ساتھ چارٹر آف ڈیموکریسی میں بھی 23 اور 24 نمبر شق میں انہوں نے کہا کہ ووٹ آئیڈینٹیفائیبل ہونا چاہیے۔ سپریم کورٹ نے بھی کہا کہ ووٹ کی جو اس کا خفیہ رہنا وہ دائمی نہیں ہے، اس کو کسی جگہ پہ اوپن کیا جا سکتا ہے، ٹیکنالوجی یوز کی جائے تاکہ میل پریکٹسز کو پکڑا جائے۔ اب اس ویڈیو کے آنے کے بعد ہم الیکشن کمیشن آف پاکستان سے تقاضا کرتے ہیں اس پہ فوری طور پر ایکشن لیں۔ نمبر 1، اس میں جو یوسف رضا گیلانی ہے ان کو نااہل قرار دیا جائے۔
کیونکہ ان کے اپنے ڈیپینڈنٹ، ان کے اپنے بیٹے جو ان کے گھر میں ان کے ساتھ رہتے ہیں، انہی کے مالا متا پہ جو اپنی سیاست کر رہے ہیں، وہ اس ویڈیو کے اندر موجود ہیں اور یہ خرید و فروخت کر رہے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارا وفد ابھی تھوڑی دیر میں الیکشن کمیشن پہنچ جائے گا. ہم ان سے وقت بھی چاہتے ہیں ایک دفعہ دوبارہ، ہم دوبارہ ان کی خدمت میں یہ عرض کرنا چاہتے ہیں ان رائٹنگ میں کہ ایک تو ان کو نااہل کیا جائے، اور دوسرا فوری طور پر ایسے انتظامات کیے جائیں کہ کل ہونے والا الیکشن جو ہے فری، فیئر اور جسٹلی ہو، جیسا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے کہا. اور سپریم کورٹ آف پاکستان کا خدشہ بالکل درست تھا، اور اس سے پہلے پرائم منسٹر عمران خان کا خدشہ بالکل درست تھا کہ فری اینڈ فیئر الیکشن جب تک ہم اس کے ساتھ کوئی ایسا میکنزم نہیں بنائیں گے جس میں لوٹ مار اور خرید و فروخت کو پکڑا جا سکے، یہ نہیں ہو سکتا. اور اس ویڈیو نے یہی پروو کیا کہ خرید و فروخت چل رہی ہے، لگاتار چل رہی، آج بھی چل رہی ہوگی. میں بہت شور ہوں اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد. تو ہمارا ایز اے پاکستان تحریک انصاف اس پہ بہت ہی شدید کنسرن ہے، اس سارے پروسیس پہ بہت شدید کنسرن ہے. ہم یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ اس مافیا کو نکیل ڈالی جائے. الیکشن کمیشن آف پاکستان بالکل آزاد ہے. ہم حکومت کے طور پر ان کو ہر طرح کی اسسٹنس دینے کے پابند ہیں، اور ہم پورے دل سے دینا چاہتے ہیں. اس دن بھی ان کو یہ عرض کیا، آج بھی عرض کر رہے ہیں. تو نمبر ایک، جیسا میں نے کہا کہ گیلانی صاحب کو نااہل کیا جائے. وہ اخلاقی، قانونی، مورل اب اتھارٹی کھو چکے ہیں کل کا الیکشن لڑنے کی. نمبر دو، ان کے بیٹے کو بلا کے پوچھا جائے کہ انہوں نے یہ کہاں پر سودے بازی کی، کیوں کی، کس کی اماں پہ کی، اور ان کو کس کس کی اس میں سپورٹ شامل تھی. ان کے بیٹے کے خلاف اور ان کے خلاف قانونی کارروائی کرے الیکشن کمیشن، بالکل اسی طریقے سے جس طریقے سے الیکشن کمیشن کا لا کہتا ہے، پاکستان کا آئین کہتا ہے، پاکستان کا عدالتی نظام کہتا ہے. اور آخری بات، سپریم کورٹ آف پاکستان جو ملک کی اعلیٰ ترین عدالت ہے، ہم ایک دفعہ پھر گزارش کرتے ہیں کہ ابھی بھی وقت ہے ان کے ڈیسیجن کو منو ان امپلیمنٹ کیا جائے. یہی ایک راہ ہے جس سے ہم اس ساری چور چکاری سے بچ سکتے ہیں، اس خرید و فروخت سے بچ سکتے ہیں. ورنہ یہ بازار لگے رہیں گے اور ہمارے لیے ایک ہیوملیشن کا، ایک تحقیر کا، ایک ندامت کا سما جو ہے وہ بندہ رہے گا. آپ کا شکریہ. شہباز گل صاحب، ویڈیو میں دیکھا جا رہا ہے کہ جو علی حیدر گیلانی ہیں وہ جو ایم این اے ہیں ایلیجیبلی ان کو طریقہ کار بتا رہے ہیں ووٹ ضائع کرنے کا. ظاہر ہے یہ ایک آسان طریقہ ہے کہ ووٹ ضائع کر دیا جائے تاکہ پتہ نہ چلے کہ ووٹ دیا ہے یا نہیں دیا. ایک تو یہ بتا دیں کہ یہ جو ایم این اے ہیں یہ تحریک انصاف کے ہیں، یہ ان کے خلاف کیا کارروائی ہوگی، یہ کیوں جا کے ان سے ملے، اور اس پریکٹس کو روکنے کے لیے پی ٹی آئی یا حکومت کیا کرے گی؟ دیکھیے دو باتیں میں بڑی کلیئر کر دوں، واضح کر دوں یہاں آپ کو کہ نمبر ایک تو پاکستان تحریک انصاف اس سلسلے میں کیا کرے گی یا کیا کر رہی ہے وہ آپ کے سامنے ہے. ہمارا ماضی آپ کے سامنے، ہمارے لیڈر کا 2013 میں پہلی دفعہ ہمیں الیکشن لڑنے کا موقع ملا سینٹ کا. ہم 2013 کے بعد 2015 میں اسی میں ہمارے لیڈر نے آواز اٹھائی کہ فری اینڈ فیئر الیکشن کروائیں، آئیڈینٹیفائبل بیلٹ کریں. 2015 میں اسی الیکشن میں نواز شریف صاحب نے بھی یہ کہا کہ ہونے چاہیے، شہباز شریف نے بھی کہا، پیپلز پارٹی نے بھی کہا. پھر اس کے بعد 2018 کے الیکشن میں پھر ایک سیاسی جماعت نے ہماری جماعت کے 20 لوگوں کو خریدا. وہاں پر واضح طور پر ان کے نمبر 8 تھے اور سیٹیں وہ 2 لے گئے. واضح طور پر خرید و فروخت تھی. ہم نے اپنے ان 20 ایم پی ایز کو اپنی پارٹی سے نکالا. کچھ لوگ کہتے ہیں جی وہ ٹرم کا اینڈ تھا، تو کیا ہم نے الیکشن میں نہیں جانا تھا؟ ان کا دھڑا نہیں ہوگا ان کے علاقے میں، ہمیں پولیٹیکل نقصان نہیں ہونا تھا اس کا؟ ہم نے لیا. ہم نے ان 20 لوگوں کو اپنی پارٹی سے نکالا، اور یہ کام پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں عمران خان نے کیا. یہ توفیق صرف اللہ نے عمران خان کو دی. اب جب یہ الیکشن آیا تو ہم نے دوبارہ پارلیمنٹ میں اکتوبر میں بل بھی لے کے گئے. ہم سپریم کورٹ میں بھی گئے، جہاں سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو پرائم منسٹر عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف کا سٹانس تھا وہ ونڈیکیٹ ہوا. سپریم کورٹ آف پاکستان نے اس چیز کو سٹیمپ کیا کہ خرید و فروخت ہوتی ہے، یہ رکنی چاہیے، ارریگولیرٹیز یہاں پر رکنی چاہیے، خرید و فروخت رکنی چاہیے. اس کے لیے سپریم کورٹ نے جو ووٹ کا دائمی اس کا خفیہ رہنا اس کو ریموو کر دیا. اور 1967 کی جو ججمنٹ تھی نیاز ورسز عزیز اللہ،
اس کو کوٹ کیا واضح طور پر کہ اس میں کیا طریقہ اپنایا جا سکتا ہے. اس کے بعد ہمارا وفد ملا, ہم نے ریکویسٹ کی, جیسے آپ کو کہا ہم ابھی بھی دوبارہ الیکشن کمیشن آف پاکستان سے ریکویسٹ کریں گے. تو تحریک انصاف اس سارے معاملے میں جو بھی ہماری جماعت میں انوالو ہوا, ہماری جو آئینی کمٹمنٹ ہے وہ ہمیشہ کی طرح انٹیکٹ ہے. نام آپ سے کیوں نہیں دے رہے اس ٹائم, ابھی آپ کو ہم نہیں بتا سکتے کہ وہ کون ہے. نمبر 1 دا ریزن از سیکیورٹی. نمبر 2 آپ کو پتا چلے گا کہ یہ جو وہاں پر ممبر تھے یہ وہاں کیوں تھے, کس لیے تھے, ان کو کس نے بلایا تھا. وہ تمام چیزیں وقت کے ساتھ آپ کے سامنے آنی, یہ چیزیں چھپی نہیں رہنی. لیکن اس ٹائم میں ریکویسٹ کرتا ہوں سیکیورٹی ایجنسی سے بھی, ان سے بھی رابطہ کیا گیا ہے. وہ جو ایم این ایز ہیں یا ایم پی ایز ہیں, جو بھی ممبر ہیں, ان کو سیکیورٹی بھی دی جائے, اور تاکہ ان کی جان کو کسی قسم کا خطرہ نہ ہو اس مافیا سے. سو اس لیے اس ٹائم میں اس طرف نہیں جاؤں گا. جو کریکٹر اس میں واضح ہے, جو کریکٹر نظر آ رہا ہے, الیکشن کمیشن آف پاکستان ان کو بلا کے پوچھے, میڈیا ان کو بلا کے پوچھے کہ بھائی آپ یہ کس کو دے رہے تھے پیسے, یہ آپ کس کو ووٹ ضائع کرنے کا طریقہ بتا رہے تھے, کس کو خرید رہے تھے. ایک کریکٹر تو اس میں واضح ہے نا, اس میں لوٹ مار کرنے والا جو ووٹ خرید رہا ہے وہ کریکٹر واضح ہے. جب وہ بول دے گا تو آپ کو دوسرا کریکٹر بھی سامنے آ جائے گا. میں ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا چاہتا ہوں اس ٹائم سینسٹیوٹی کو دیکھتے ہوئے. الیکشن کمیشن کے پاس پوری پاور ہے کہ وہ کسی کو بھی بلا کے ہر طرح کی انویسٹیگیشن کرے. اور میں تو سپریم کورٹ آف پاکستان سے بھی گزارش کروں گا کہ اگر وہ بھی قانون کے تحت کوئی ایکشن اس میں لے سکتی ہے اس سچویشن کو دیکھتے ہوئے, تو ضرور سپریم کورٹ آف پاکستان بھی اس میں ایکشن لے, کیونکہ یہ چھوٹی بات نہیں ہے کہ الیکشن کی شام تک اس طرح کے ثبوت جو ہیں وہ میڈیا میں آ رہے ہیں. بہت شکریہ. یہ تو جس ٹی وی چینل نے ویڈیو دی ہے جی, آپ کو ان سے پوچھنا پڑے گا کہ ان کے پاس کہاں سے آئی. میں نے کہا جی جس چینل نے ایئر کیا, اب آپ نام لے رہے ہیں, مجھے نہیں پتا کس نے ایئر کی. میں نے تو بہت سارے چینلز پہ دیکھی ہے. جس نے ایئر کی ہے اس سے پوچھیے کہ یہ کہاں سے آئی ہے, اور الیکشن کمیشن بلا کے پوچھے ان سے. وہ بالکل الیکشن کمیشن کی ڈومین میں آپ درخواست دے دیجئے. اگر آپ کو اس بات پہ کوئی مطلب ہے کہ ارشد صاحب کے پاس یہ پہلے کیسے آئی یا ان کے پاس آئی ہے کسی کے پاس, تو الیکشن کمیشن کو ایک درخواست دے دیجئے, وہ بالکل انہیں بلا کے پوچھے کہ یہ ویڈیو آپ کے پاس کہاں سے آئی ہے. مدعا یہاں یہ نہیں ہے کہ ویڈیو کہاں سے آئی ہے, مدعا یہ ہے کہ ویڈیو کے اندر جو چوری ہو رہی ہے وہ کون کر رہا ہے اور کیوں کر رہا ہے. تھینک یو جی, بہت شکریہ جی. یوٹیوب پر گوگلی ٹی وی دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی ٹی وی ٹائپ کریں. گوگلی ٹی وی کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے. یوٹیوب پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیو سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے. آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا.